بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول میلاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار اپنے اس محبوب کے صدقے میں ہمیں بھی راہ مصطفیٰ پر چلنے کی، گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس راہ کی رکاوٹوں کو سمجھنے اور ان کو دور کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑی رکاوٹ جو راہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت ہے، وہ ہے مسلمانوں کے باہمی اختلافات۔ اس حوالے سے خوبصورت اہتمام کیا ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی مرحوم نے۔ یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ اہل تشیع کے ہاں اکثریت ولادت پیغمبر اکرم کو 17 ربیع الاول قرار دیتے ہیں اور اہل سنت برادران 12 ربیع الاول کو۔ تو یہ 12 اور 17 دو کے درمیان یہ جو ہفتہ ہے، اس کو ہفتہ وحدت انہوں نے قرار دیا۔ اور اس وقت بھی مثلا اگر آپ کل کے کچھ پروگرام دیکھیں تو الحمدللہ ایران میں آیت اللہ خامنئی کی، اہل سنت علماء کی بڑی تعداد سے، امام ہائی جمعہ، پرنسپل آف مدارس، ان سے گفتگو ہوئی اور ایک شاندار اتحاد کا مظاہرہ ہوا۔ تو دعا ہے پروردگار ہمیں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اس راہ پہ چلنے کی ہمت عطا فرمائے۔ ہمارا موضوع ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور اس احسان کا اظہار بھی کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا اور اس پر احسان یہ ہوا ہے کہ اللہ نے اس میں مبعوث کیا ہے نبی کو۔ حضرت ابراہیم کی دعا اس میں بھی لفظ بعث ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ جمعہ میں اپنی جو پہچان کرائی ہے، هو الذی بعث فی الامیین۔ آج کے سیشن میں بس اتنا عرض کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسان کیا ہے اور پھر جناب ابراہیم کی دعا پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا پہچان کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ دیکھو مجھے پہچانو، میں وہ ہوں جس نے آپ میں محمد مصطفیٰ جیسا ایک ہادی اور رہبر اور رہنما بھیجا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ بس عزیزان، آج انشاءاللہ سب مشغول ہوں گے میلاد منانے میں، لیکن کچھ لحظات کے لیے بیٹھ جائیے اور اس پہ سوچئے کہ اللہ نے اس نعمت کو عطا کر کے ہمیں سے چاہا کیا۔ دیکھیے، اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کے بدلے میں کچھ چاہتا بھی ہے۔ چاہتا اگر اللہ یہ ہے کہ اس راہ کو جس کو پیغمبر اکرم لے کے آئے ہیں اس کو آپ اپنائیں اور زندگیاں اس کے مطابق گزاریں۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے کوئی 18 جگہ پہ ان موارد کو پیش کیا ہے اور بعثت کے مقصد کو بھی بیان کیا ہے۔ ہم خطبہ نمبر 145 نہج البلاغہ میں جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا۔ خطبہ شروع ہوتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ نے جناب پیغمبر اکرم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس بھیجنے کا، بعثت کا پہلا مقصد جو جناب امیر المؤمنین نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ، تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لے آئیں، اور اللہ کے بندے جو بتوں کی اور اصنام کی یا غیر خدا کی پرستش اور اس کی عبودیت میں مشغول ہیں اس سے نکالا جائے، تاکہ اس کے بندوں کو محکم و واضح قرآن کے ذریعے سے بتوں کی پرستش سے خدا کی پرستش کی طرف اور شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف نکال لے جائے۔ اب اس میں جناب امیر المومنین نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہوگا اور کیسے ہوگا؟ بِقُرْآنٍ قَدْ بَيَّنَهُ وَأَحْكَمَهُ،
یہ قرآن کے ذریعے محکم و واضح قرآن کے ذریعے سے ان باتوں کو اگر ہم جمع کریں تو خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو بھیجا ہے اور یہ احسان کیا ہے۔ کیوں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت میں مشغول تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، جاؤ میرے بندوں کو میری طرف سے پیغام دو، میں نے آپ کو بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، تو آپ بس میرے ہی رہو، میری بندگی کرو۔ اور اس بندگی کے راہ کیا بتلائی ہے اور ذریعہ کیا ہے؟ جناب علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کو اس کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ کی عبادت، آپ دیکھیے یہاں دو لفظ ہیں، عبادت الاوثان کہ اوثان یعنی بتوں کی عبادت سے نکالیں، اور پھر اگلا جملہ کہا ہے کہ وَمِن طاعت الشیطان الی طاعتہ، اور اللہ کی اطاعت کی طرف لے آئیں شیطان کی اطاعت سے نکال کے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا ہم کہاں مشغول ہیں؟ عید میلاد النبی منا کے کیا ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہیں کہ غیروں کی عبادت تو نہیں کر رہے؟ بندگی آپ اس کو کی غلامی کہہ لیجئے۔ عبادت کی مختلف اقسام ہوتی ہیں اور مختلف درجات ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک معنی کرتے ہیں تو غلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندہ، یعنی غلامی، خود لفظ ہمارے ہاں اردو میں لفظ غلامی استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم مصطفیٰ ذات اس محبوب خدا کو چھوڑ کے غیروں کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں تو گویا ہم دوسروں کی غلامی کو اہم سمجھتے ہیں، اور پھر خود ذات پروردگار کی غلامی و عبودیت کو چھوڑ کے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا جی، کیسے کون مانتا ہے غیر خدا کو؟ خدا بند کریم خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِلَٰهُهُ هَوَىٰ۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی معبود کیا ہوتا ہے؟ ان کی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو اب ان ساری چیزوں کو یعنی خدا کے علاوہ، کل ہم نے کسی سیشن میں عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اگر آپ نے قرب حاصل کرنا ہے تو جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑی پرہیزگاری کیا ہے کہ جہاں آپ کو شک ہو کہ اللہ اس پہ راضی ہے یا نہیں تو وہاں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ کہ میں کیسے اس کو انجام دوں، مجھے نہیں پتا کہ اللہ میرا اس سے راضی ہوگا یا نہیں۔ تو یہ سب سے بڑی پرہیزگاری ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم آئے اور اللہ کے رضا اور ناراضگی کے ذریعے بتلائے، شیطان کی اطاعت سے نکالا، قرآن کو ذریعہ بنایا۔ اس سے زیادہ ہم اس خطبہ نمبر 145 میں نہیں رکنا چاہتے۔ ایک موضوع جو بعثت کا جناب امین علیہ السلام نے بیان کیا ہے وہ خطبہ نمبر 176 ہے۔ اس خطبہ نمبر 176 میں جناب امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُجْتَبَى مِنْ خَلَائِقِهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول ہیں اور مخلوقات میں اس کے منتخب شدہ، بیان شریعت کے لیے چنے ہوئے اور گراں بہا بزرگیوں سے مخصوص، یعنی بڑی بڑی جو بزرگیاں ہیں وہ ذات مصطفیٰ میں ہیں، اور عمدہ پیغاموں کے پہنچانے کے لیے ان کو منتخب کیا ہے۔ آپ کے ذریعے سے ہدایت کے نشانات روشن کیے گئے ہیں اور گمراہی کی تیرگیوں کو چھانٹا گیا ہے۔ یہ 6 چیزیں جناب امیر علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کے حوالے سے بتلائی ہیں۔ عظمت پیغمبر 6 جملوں میں، پہلے جملے پہ ہی اگر ہم غور کریں کہ سب مخلوق میں اللہ کا جو چنا ہوا ہے وہ ہے ذات مصطفیٰ، لہذا وہ محبوب خدا ہے۔ اب اگر ہمیں بھی محبوب خدا بنانا ہے تو کوئی مشکل راہ نہیں ہے، ہمیں سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی طریقے پہ خطبہ نمبر 2 کو اگر آپ دیکھیے تو یہاں بھی جناب پیغمبر اکرم کی شہادت رسالت دیتے ہوئے اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم المعصور والکتاب المسطور والنور الساطع والضیاء اللامع والامر الصادع ازاحة للشبہات واحتجاجا بالبینات وتحذیرا بالآیات وتخفیفا بالمصلات۔ یہ کلام عالیہ ہے۔ جناب امام فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول ہیں جنہیں شہرت یافتہ دین، منقول شدہ نشان، لکھی ہوئی کتاب۔ اب یہاں پھر اللہ کی کتاب کا تذکرہ ہے تو قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں ان مراحل کو طے کرنا ہے۔ ہم نے کسی سیشن میں عرض کیا ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ تعلیمات مصطفیٰ کیا ہیں تو تعلیمات مصطفیٰ کا نام ہے اللہ کی کتاب، کتاب
احباب خدا۔ اور آخری جملہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ خطبہ نمبر 2 میں جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کا تعارف جو کرایا ہے، تو یہ کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اِلَىٰ أَن بَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَّدًا رسول اللہ لِإِنْجَازِ عِدَّتِهِ وَتَمَامِ نَبُوَّتِهِ۔ یہاں ایک طرف بعثت کا تذکرہ ہے اور ایک طرف ختم نبوت کا تذکرہ ہے، یہاں تک کہ اللہ نے ایفائے عہد و اطمینان اتمام نبوت کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا۔ اور پھر یہاں ولادت کا بھی تذکرہ ہے کہ آپ کی ولادت کا مقام اور آپ کی ولادت کا زمان بڑا ہی کریم اور بزرگی و عزت والا ہے۔ دعا ہے پروردگار ہماری ان عیدیوں کو واقعی عیدی شروعار فرمائے۔ علی علیہ السلام ایک دفعہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ہر وہ دن جس دن اللہ کی معصیت سے بچا جائے وہ دن عید کا دن ہے۔ آئیے ہم ان ایام میلاد مصطفیٰ میں خدا سے، جناب پیغمبر خدا کے ذریعے سے سوال کریں کہ اس ذات گرامی کا صدقہ ہمیں اپنی زندگیوں میں گناہوں سے بچنے کی ہمت و توفیق عطا فرما، اور کوشش کیجئے آج خوشی کا دن ہے تو اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گرد و نواح کو، اپنے ہمسایوں کو خوشی کا ذریعہ بنیے اور ان کے لیے خوشی کے پروگرام اور خوشی کا اہتمام کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔